الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته البررة ودعا بدعوتهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وعن أبي بكر ابن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة أو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول سے جب سے کائنات وجود میں آئی ہے اسی وقت سے جو کیلنڈر کا نظم ہے، ماہ اور سال کا جو نظم ہے، وہ اول دن سے ہی 12 مہینوں کا حساب رہا ہے. قرآن پاک کی ہم کو یہ آیت بتلاتی ہے، اور یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو محترم مہینے کہے جاتے ہیں، اور نسبتاً باقی مہینوں کے 8 مہینوں کے یہ 4 مہینے فضل والے ہیں، قدر والے ہیں. ان میں کی جانے والی عبادتیں اس کا اجر زیادہ ہے، اور ان مہینوں میں جو گناہ کیے جاتے ہیں اس پر پکڑ بھی زیادہ ہے. چنانچہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ توبہ کی کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد کیا ہے؟ 12 ہے، 12 ہے، اور 4 مہینے ان میں کیا ہیں؟ حرمت والے ہیں. ہر دور میں ان مہینوں میں جہاں صرف یہ کہ گناہوں سے لوگ بچنے کی کوشش کرتے تھے، گناہوں کا ارتکاب کرنے سے بچتے تھے، وہیں بڑی بڑی جو دشمنیاں تھیں، بڑی بڑی جنگیں تھیں، وہ بھی رک جایا کرتی تھیں. ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، علماء کرام سے ہم نے سنا ہے کہ یہ جو مہینے ہیں، اچھا وہ کون سے مہینے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ تو 3 مہینے ہو گئے. پھر آخر میں رجب، ٹھیک ہے نا، شعبان سے پہلے. تو شعبان سے پہلے والا جو مہینہ ہے رجب، یہ بھی حرمت والا ہے. اس کی بھی ایک مصلحت ہے کہ لگاتار 4 مہینے کیوں نہیں ہیں، کیوں 3 مہینے ادھر 1 مہینے ادھر، اس کا ایک الگ موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ ہمارے لیے سب سے اہم بات ہے. تو یہ جو 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں کہ جو جنگیں چلتی تھیں، دشمنیاں تھیں پرانی، اگر ایک شخص نے کسی کا قتل کر دیا تو پوتا اس کا مقابلہ، یعنی وہ جنگوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، یعنی پوتے تک 2-3 نسلوں تک وہ جو ہے جنگیں چلتی تھی، خون خرابہ ہوتا تھا. لیکن جب یہ 3 مہینے آ جاتے تھے تو سامنے باپ کا قاتل بھی ہوگا نا تو اس کے پر تلوار نہیں اٹھاتا تھا. یہ ایک چیز تھی. محترم مہینے کہا جاتا ہے، اس میں خون، فساد، یہ ساری چیزوں کو منع ہے، اور اس کا خیال مشرکین بھی کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے سے واضح فرمایا کہ یہ جو وقت ہے، جو زمانہ ہے، یہ اسی کیفیت میں آ گیا ہے جیسے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت تھا. جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی تھی، تو اس وقت ایک نظام بنایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سال میں 12 مہینے ہوں گے، اور جن میں سے 4 حرمت والے ہوں گے. اور ان میں گویا کہ ایک یہ آیا یہاں پہ کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، کہ یہی سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ان دنوں میں ظلم مت کرو. کیا مطلب ہے ظلم کرنے کا؟ معصیت کر کے، گناہوں کو کر کے. اپنے انسان گناہ کرتا ہے تو ظلم کس کے اوپر کرتا ہے؟ دوسرے کے اوپر کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے نا.
تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا تظلموا فیہن انفسکم بارتکاب الذنوب، کہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنے آپ پر ظلم مت کرو، لأن اللہ سبحانہ اذا عظم شیئا صارت حرمتہ متعددہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کی عظمت بیان کی ہے، حرمت بیان کی ہے، تو اس میں جس طریقے سے اعمال صالحہ کا ثواب زیادہ ہے، رمضان ہے، بڑی فضیلت ہے، اس کا ہم نے ابھی سنا کہ کتنا ثواب ہے جی، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا جو اجر ہے وہ 10 گنا سے لے کے، یعنی اس کی تعداد نہیں ہے۔ روزے کی فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا جو بدلہ ہے روزے کا میں دوں گا۔ تو رمضان میں اس کی فضیلت کی وجہ سے جس طریقے سے اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے رمضان میں گناہوں کی وجہ سے یا انسان رمضان جو پاتا ہے اور رمضان پا کر اللہ کی مغفرت نہیں حاصل کر سکتا، جنت کا مستحق نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا بھی تو کی، حضرت جبرائیل نے بد دعا کی، حضرت جبرائیل نے کہا کہو آمین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو گویا کہ ایام جب اچھے ہوتے ہیں، فضیلت والے ہوتے ہیں، تو ان میں نیکیوں کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اگر گناہ ہوتا ہے ان دنوں میں، ان ایام میں، تو پھر اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم اور آپ جس مہینے میں اپنی زندگی، اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہجری لحاظ سے، قمری لحاظ سے ذی القعدہ کا مہینہ ہے۔ تو گویا کہ یہ اسٹارٹنگ ہے ذی القعدہ، پھر ذی الحجہ آ جائے گا، ذی الحجہ کی اور مزید فضیلتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے ذکر آئیں گی کہ پہلا عشرہ ہے، اس کی ایک الگ فضیلت ہے۔ تو یہ جو مہینے ہیں ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ان ایام میں، ان مہینوں میں، 3 مہینے اور پھر آگے جو رجب آئے گا، کہ ان ایام میں یا ان مہینوں میں ہمیں اعمال کثرت سے کرنے ہیں اور اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے۔ امام صاحب نے جو چیزیں یہاں پہ بیان کی ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرتے وقت ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور ہمارے سامنے جو ایک سناریو ہے، جو منظرنامہ ہے، ہمارے بھائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، وہ در بدر اس وقت پھر رہے ہیں، گھر ان کے اجڑ رہے ہیں، ان کی بستیاں لوٹی جا رہی ہیں، اور کیا آپ نے ایسا سوچا ہے کہ آپ کا بھائی قتل کیا جائے، آپ کے گھر میں خون بہے اور آپ عیش کی زندگی گزاریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ خونی رشتے سے زیادہ مضبوط رشتہ اسلامی رشتہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، رفح پہ جب سے شروعات کی، آپ دیکھیں کتنی خطرناک خبریں آ رہی ہیں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو ہماری جو عیش پسندی ہے اس کو گزارتے وقت کم سے کم ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کو یاد رکھ لیں۔ یہ ایک دینی حمیت ہے۔ یہ جو اخوت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اخوت کا جو رشتہ ہے، یہ اپنے خونی رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایک نقطہ میرے استاد نے بتایا تھا، میں آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ شیئر کر دوں۔ میرے قرآن کے استاد، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو، اخ مانے ہوتا ہے بھائی، اور اس کی جمع ہوتی ہے اخوہ اور اخوان، ٹھیک ہے؟ اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب جمع آئے گی اخ کی اخوہ تو سگے بھائی ہوتے ہیں۔ قرآن میں جہاں جہاں مسلمان کو مسلمان کا بھائی کہا گیا ہے، وہاں پہ انما المؤمنون اخوہ کہا گیا ہے۔ جہاں سگے بھائی نہیں، منافق ہیں، وہاں اخوہ کا لفظ نہیں ہے۔ منافق ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہاں پہ اخوہ کا لفظ نہیں ہے۔ لیکن جہاں دینی رشتے کا ذکر ہے، انما المؤمنون اخوہ، تو یہاں پہ بتانا یہ ہے کہ ہمارا جو رشتہ دینی رشتہ ہوتا ہے وہ سب سے مضبوط ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ ہمارے آج خطیب صاحب نے جو چیزیں ذکر کی کہ ہم یعنی کہیں ہم مقابلہ کرتے ہیں گاڑیوں میں، کبھی ہم مقابلہ کرتے ہیں جناب کپڑوں میں، مال میں، اسباب میں، مختلف چیزوں میں، جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، کو تم کو ہلاک کر رکھا ہے تکاثر نے، کثرت، طمع، لالچ نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھ لیتے ہو، یعنی قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ تو یہاں پہ اسی چیز کو کہا گیا کہ یہ جو تکاثر ہے، ہمارے جو چیزیں ہیں، ہمارے جو بزنس ہے، ہماری دنیاوی چیزیں ہیں، ضروریات ہیں، ہم اس میں مشغول ہو کر رہ گئے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غفلت کی جو صورتیں ہیں ہمارے ہاں جو رائج ہیں معاشرے میں، وہ کیا ہیں؟ تو پہلی صورت تو ایک یہ کہ ذکر کی امام صاحب نے کہ ہم
جو گناہ کرتے ہیں اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، گناہ کرتے رہتے ہیں، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بری بات، انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، لیکن سب سے بہترین گناہ گار کون ہے؟ گناہ گار بھی بہترین ہوتا ہے، خالی عبادت کرنے والے بہترین نہیں، گناہ گار بھی بہترین ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول، ہمارا دین دیکھیے کتنا پیارا دین ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بہترین گناہ گار کون ہے بھائی؟ جی، توبہ کرنے والے۔ بہترین گناہ گار وہ ہے التوابون، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو پہلی چیز ہمیں اپنے اندر یہ پیدا کرنا ہے کہ اگر گناہ ہو جاتا ہے، بشری تقاضے ہیں، تو ہمیں فوراً احساس ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب گناہ ہوتا رہتا ہے اور توبہ انسان نہیں کرتا تو انسان کے دل پر، ایمان والے کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ ہوتا ہے نا، حدیث میں ہم نے سنا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا داغ پڑ جاتا ہے اس کے دل پر، اگر توبہ کر لیا تو وہ مٹ جاتا ہے، نہیں کرتا تو پھر دوبارہ کرتا ہے تو پھر وہ داغ اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے اوپر وہ جو داغ ہے وہ ایک مہر کی شکل بن جاتی ہے، پھر اس کے دل میں کوئی اچھی چیز داخل نہیں ہوتی۔ تو اس سچویشن سے، اس حالت سے ہمیں بچنے کی کوشش بھی کرنا ہے اور ہمیں اللہ سے توفیق بھی مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ دوسری ایک مصیبت کیا ہے؟ غفلت کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم راتوں کو جو جاگتے ہیں، یہ بھی ایک گناہ کی شکل ہے۔ راتوں کو دیر تک جاگنا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لا محالہ فجر جائے گی۔ اگر فجر نہیں بھی جائے گی تو آپ سوتے ہوئے نماز پڑھیں گے، وہ خشوع نہیں پیدا ہوگا۔ اگر آپ مسجد پہنچ بھی گئے تو وہ خشوع اور سکون نہیں نصیب ہوگا۔ اور اسی ضمن میں امام صاحب نے ذکر کیا کہ جمعہ جو ہے لوگ فوت کر دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ لوگوں میں سے کوئی ہو ایسا، لیکن ہیں بہت سارے ایسے بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، اور جمعہ۔ اور دو حدیثیں آپ نے ذکر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر جمعہ چھوڑ دیا، کتنے؟ 3، لگاتار 3 جمعے جس نے چھوڑ دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، جب ٹھپا لگ جاتا ہے تو کوئی اچھی چیز، خیر کی بات اس کے دل میں داخل نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتب المنافق، کہ اس کے لیے منافق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے منافق ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی بہرحال ہم کو بچنا ہے۔ تو اب تیسری جو چیز انہوں نے کہا کہ اس کی جو صورت ہے وہ کیا ہے، اس سے بچنے کی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو ایک تو صورت یہ ہے، 2 بتائی میں نے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا، سورہ اعراف کی آیت پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، اور اس کی علامت اور ایک صورت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو خوب نوازتا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ جب وہ لوگ بھول جاتے ہیں جس چیز کی نصیحت کی جائے، یاد دہانی والی چیز ہے، اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں، نماز سے لاپرواہ ہوتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، شریعت پامال کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہر چہار جانب سے خیر کے، مال و متاع کے، عیش و عشرت کی، اچھی چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یا پھر یہاں تک کہ وہ کیا ہے، وہ بندہ جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، جو چیز اس کو دی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں، اس کو پا کر وہ خوش ہو جاتا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، وہ عیش کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، خوبصورت زندگی عیاشی کی زندگی گزار ہوتا ہے، پھر فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک ہم پھر گرفتار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اچانک ہم پکڑتے ہیں اس کو۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ مایوس ہو کر رہ جاتا، پھر اس کے بعد کوئی نکلنے کی۔ تو یہ بھی ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ اللہ نے اگر ہم کو لگژری لائف دی ہے، اچھی زندگی دی ہے، تو اللہ نہ کرے یہ وہ سچویشن تو نہیں جو یہاں پہ ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ ہم نے خوب خیر دے دیا۔ اب اگر وہ جو ہمارے پاس مال و متاع ہے، اچھی زندگی ہے، اگر اس اچھی زندگی میں ہم سے گناہ بھی ہو رہا ہے، اس مال جو کثرت سے ہم کو مل رہا ہے اس میں ہم خرچ نہیں کر رہے، ہم غریبوں پہ خرچ نہیں کر رہے، ہم حقوق نہیں ادا کر رہے، تو پھر گویا کہ وہ انعام نہیں ہے، وہ زحمت ہے، وہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، کہ ہم پھر ان کو ڈبو دیتے ہیں، غرق کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، فرعون کو غرق کر دیا، اس ضمن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان کو غرق کر دیتا ہے۔
اچھا، اب اس غفلت سے، اب غفلت کی جو صورتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر ہوئیں، اب اس غفلت سے بچنے کے دو طریقے امام صاحب نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، کثرت سے یاد کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، مثل الحی والمیت، اس کی مثال کیسی ہے؟ زندہ اور مردے کی ہے۔ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، اب یاد کرنا کیا خالی تسبیح لے کے سبحان اللہ نہیں، جو آپ زبان سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اس کا اثر دل میں ہو، اور اللہ کی پاکی آپ کی ظاہری جو زندگی ہے اس پر بھی اثرات ہوں۔ ہم زبان سے تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، باہر ہماری ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم بزنس کر رہے ہیں وہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہیں، ہمارے معاملات پہ جو ہے دھوکہ دڑی ہے، ہمارے گھر والے ہم سے تکلیف ہو رہی ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو ہمارے حقوق ہونے چاہیے وہ ہم ادا نہیں کر رہے، اور ہم مسجد میں بیٹھ کے اللہ 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 کر رہے ہیں، تو یہ ذکر نہیں ہے۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں اس کا عملی مظہر ہو، یہ وہ ذکر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ جو شخص ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جو نہیں یاد کرتا، ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو یاد کرنے والا ہے وہ گویا کہ زندہ ہے، اور جو یاد کرنے والا نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ذکر کیا آپ نے، کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والی کی مثال یہ ہے کہ وَالذِّكْرُ لِلْعَبْدِ كَالْمَاءِ لِلسَّمَكِ، بڑی پیاری چیز ہے کہ جو ذکر ہے ایک بندے کے لیے جس طریقے سے پانی میں مچھلی کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ آپ مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں، زندہ نہیں رہتی، اسی طریقے سے انسان کا معاملہ ہے کہ اگر ذکر نہیں اس کی زندگی میں، ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو اذکار ہے صبح اور شام کے، ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہے ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں الحمدللہ یہاں تو ہر چیز موجود ہے، چھوٹی چھوٹی کتابیں آپ کو مسجد میں رکھی ملیں گی، آپ اس کو لے لیجئے، وہ تقسیم کرنے والی تو ان کو آپ جیب میں رکھیے، صبح شام کے اذکار آپ پڑھیے۔ موبائلوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، موبائل میں اپلیکیشنز آتے ہیں، حصن المسلم کے نام سے آتے ہیں، اذکار کے نام سے، مختلف ناموں کے، تو ان اذکار کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، آپ نماز کے بعد اذکار ہے ان کا اہتمام کیجئے، تو ان اذکار کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اور دوسرا جو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہمیں کثرت سے کرنا ہے۔ اعد اللہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما، قرآن پاک میں ذکر کرنے والوں کی جو فضیلت ہے بہت ساری موجود ہے، کہ ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو ایک تو غفلت سے بچنے کا جو ذریعہ ہے اور جو علاج ہے وہ یہ ہے۔ دوسرا علاج کیا ہے؟ کثرت سے موت کو یاد رکھنا، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے آپ نے ذکر کیا خطیب صاحب نے کہ اکثروا من ذکر ہادم اللذات الموت، کہ لذات کو ختم کر دینے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ موت ہے، اس کو یاد کرو۔ یہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں جو گناہ ہوتے ہیں لذت کی وجہ سے ہوتا ہے نا۔ ہاں، اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے اس کی لذت میں ہم پڑے ہیں، کہیں رات کو ہم جاگ رہے ہیں سمندر پہ، اس کی ایک لذت ہے، کھانے پینے کی لذت ہے، مال و متاع کی لذت ہے، آج کا سوشل میڈیا کی لذت ہے، واٹس ایپ اور فیس بک کی بھی لذت ہے۔ تو ان لذتوں نے ہم کو موت کو بھلا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو دنیا کی لذتیں ہیں، ان لذتوں کو ختم کرنے والی جو چیز کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ ہمیں اپنی موت کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنازہ، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنازے میں تھے، کہ فجلس علی شفیر القبر، کہ جب دفنایا گیا مردے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ اس کے بیٹھے، فبکى حتی بل الثدى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ جو سامنے کی مٹی تھی قبر کی وہ نرم ہو گئی، وہ گیلی ہو گئی، زار و قطار رو رہے ہیں۔ ثم قال یا اخوتی بمثل هذا فاعدوا، کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرو، موت کو یاد کر کے رو، قبرستان کی زیارت کرو، جو لوگ آپ سے پہلے جا چکے ہیں جا کے ان کے بارے میں تصور کرو، قبروں پہ جا کے، یہ ہمارا بھائی تھا،
یہ ہمارا پڑوسی تھا، کل تک ہم اس کے ساتھ ملتے تھے، اس کے ساتھ معاملات کرتے تھے، اٹھنا بیٹھنا تھا، آج یہ زمین کے اندر دفن ہے، کل ہم کو بھی دفن ہونا ہے، تو اپنی موت کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تو بہرحال اور سارے اسباب ہو سکتے ہیں، امام صاحب نے 2 ذکر کیا، اللہ تعالیٰ سے بہرحال دعا ہے کہ ہمیں جو غفلت کی جو صورتیں ہیں، جو شکلیں ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر کے ان ایام میں جو حرمت والے مہینے ہیں، ہمیں ان میں کثرت سے اللہ کو یاد کرنے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے اور اپنے رب سے دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اے بار الہ، تو نے ہم کو زندگی دی ہے، تو ہی ہم کو توفیق بھی دے کہ یا اللہ ہم کو اپنی مرضی والی زندگی نصیب فرما، اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم کو نیک کام کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔